بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے ہیں، پہلے تو قرآن کریم کی عظمتوں کا ذکر ہوا اور پھر قرآن پاک جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے وہ مقصد بیان ہوا، خدا ہدایت دینے والا، اور اس سے جو ہدایت پاتے ہیں ان کا ذکر ہوا، یعنی پرہیزگار متقی جو خوف خدا بھی رکھتے ہیں اور رب ذوالجلال کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب یہ متقین کے لیے ایک ضروری صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان نہیں لاتے بلکہ دیکھے بغیر لاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے جو حقیقتیں بیان فرمائی ہیں وہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن پاک میں رب کریم نے نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مبارک سے عطا فرمائے، ابھی وہ مارد وجود میں نہیں آئے، لیکن مرد مومن جو متقی ہے، جو قرآن پاک سے مستفید ہوتا ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ دیکھے بغیر ایمان لائے۔ چنانچہ جو دیکھ کر ایمان لائیں گے وہ مستند اور معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ قیامت کے دن کفار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تسلیم کریں گے کہ یہ وہی ہے جس کا حضرت رحمان جل شانہ نے وعدہ فرمایا۔ اس وقت کہیں گے صدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا، لیکن اب فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر اعتماد ہے، رسول کریم علیہ السلام کی زبان مبارک پر اعتماد نہیں ہے۔ اور ایمان تب ملتا ہے جب کہ سید عالم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن کر پھر ایمان لائے۔ اپنی نگاہ میں دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ صاف کہہ رہے ہیں صدق المرسلون، مرسلون نے، رسولوں نے سچ کہا ہے،
لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے اپنے رسول کرام علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ جو فرما دیں وہ برحق ہے، اس کی تعمیل میں گردن جھکا دو، اپنی سوچوں پر نہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے جو رسول علیہ السلام بھی دنیا میں مبعوث فرمائے اس لیے ان کو مبعوث فرمایا ہے لیطاع، ان کی طاعت کی جائے۔ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا رسول علیہ السلام بیان کر دے تو پھر سمجھ آنا چاہیے۔ حضور کے بیان کے بعد پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیا سرکار کے بیان میں غلطی ہے معاذ اللہ، یا کوئی کمی ہے؟ جب وہ فرما دیں تو وہ عین حقیقت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے بڑا وثوق، سب سے بڑا یقین، سب سے بڑا اعتماد وہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پر ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ ایمان یہ صرف قول کا نام نہیں ہے کہ میں ایمان لایا، کیونکہ یہ لفظ تو منافقین بھی کہتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن رب کریم نے ان کو ایمان کی سند نہیں دی، اس لیے کہ انہیں یقین نہیں ہے۔ وہ صرف کہتے ہیں، یقین نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم چاہتا ہے کہ ان کے حکم پر یقین کرو۔ سب سے بڑا توثیق کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول علیہ السلام کی زبان مبارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر رسول سچا ہے، ان کی زبان مبارک پر غیر حقیقی بات کبھی نہیں آتی، وہ سچ ہی تو کہتے ہیں، جو فرما دیں وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے۔ اور آپ کے بیان کی سچائی پر یہ شان اعجاز ہے کہ ابھی رسول کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن کفار مکہ آپ کی زبان پر مکمل اعتماد رکھتے تھے، جس کی دلیل جو ہے وہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جب آپ نے اعلان فرمایا نبوت کا، پہلے یہ پوچھا قوم سے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، وہ تم پہ حملہ آور ہوگا، مانو گے؟ تو انہوں نے برملا کہا کہ ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ کی زبان پر ہمیں جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اس پہ توجہ کرنا چاہیے کہ آپ کی زبان مبارک کس قدر اعجاز کا مقام رکھتی ہے کہ جو ایمان لانے والے نہیں بھی تھے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سچ فرماتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک اور پھر دوسرا واقعہ وہ ہے جب بیت اللہ شریف میں حجر اسود نصب کرنے کا مقام آیا، بڑے بڑے سیانے عمر رسیدہ، اپنے معاشرے میں برگزیدہ، تجربہ کار، ذی شعور، بیدار مغز موجود ہیں،
لیکن ایک قبیلہ دوسرے پر اعتبار ہی نہیں کرتا، وہ کہتے ہم رکھیں گے، وہ کہتے ہم رکھیں گے، اور جب سید عالم علیہ السلام پر بات آ گئی تو سارے ہی مان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور پر بات آ گئی تو سارے ہی مان گئے۔ کیا مرکزیت ہے، کیا جامعیت ہے، کیا برکت ہے سید عالم علیہ السلام کی ذات پاک کی، کہ گرچہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں، بعثت شریفہ کا اعلان نہیں ہے، اور عمر میں دوسرے کئی لوگ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے۔ جب حضور کا نام آ گیا سارے مان گئے۔ یہ اعجاز ہے، یہ سید عالم اسلام کا اعجاز ہے۔ اس میں ایک اشارہ بھی ملتا ہے، اشارہ یہ ہے کہ مرد مومن کو اپنے معاشرہ میں اس قدر مستند اور معتمد ہونا چاہیے کہ لوگ بات پر یقین کریں، بات پر یقین کریں، بے اعتمادی نہ کریں۔ یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام جو ہے اس کی راہ سید عالم علیہ السلام کے قدمین شریفین سے نکلتی ہے۔ دنیا مانتی ہے، اغیار مانتے ہیں، جو ایمان والے نہ تھے وہ بھی مان رہے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف بھی آپ نے بارہا سنی ہے کہ میدان بدر میں اخنس بن شریک نے پوچھا ابو جہل سے، جو دنیا کا بدترین اور ملعون انسان ہے، اسے پوچھا، کہنے لگا کہ آپ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے، یہ بتاؤ۔ وہ کہا بے وقوف کہیں کا، میری زبان سے مسلمانوں کے نبی کی تعریف کراتا ہے تو نہ کر، کون تجھے مجبور کرتا ہے؟ لیکن ضمیر کہتا ہے کہ بات وہی کہہ جو ان میں پائی جاتی ہے، بات وہ کہے جو ان میں پائی جاتی ہے۔ کہتا ہے کیا وہ سچے ہیں، سچ بولتے ہیں؟ کہنے لگا اپنی زبان سے میں کیسے کہوں؟ اس نے کہا کہہ دے جو کہنا چاہتا ہے، یہاں ہم دو ہی تو ہیں، تیسرا تو ہے کوئی نہیں، یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، تیسرا کوئی نہیں یہاں، تو دل کی کہہ دے۔ تو کہنے لگا پھر کعبے کے خدا کی قسم ہے مسلمانوں کا نبی سچا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سچے ہیں۔ وہ کہتا تھا کوئی اور نہ سن لے، رب فرماتا ہے قیامت تک یہ شورا ہوتا رہے گا۔ 1440ویں ہجری ہے، 15ویں ہجری شروع ہو گئی ہے۔ وہ بے وقوف کہہ رہا ہے کہ کوئی سن نہ لے، رب فرمایا میں 15ویں صدی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ ڈنکے بجتے رہیں گے سرکار کی۔ اور اللہ کریم نے قرآن شریف میں حضور کی زبان کا حوالہ دیا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان مبارک کے صدقے امت پر آسان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی زبان، حضور کی زبان کا حوالہ ہے، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان پر۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کی زبان کا پوری کائنات پہ، پوری امت پر احسان عظیم ہے کہ جن کی زبان مبارک پر قرآن شریف جاری ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا نے سر جھکا کے مان دیا، آپ کی زبان سے نکلا۔ باقی رسول کرام پہ کروڑوں سلام، ان کی زبانوں سے کتابیں نہیں جاری ہوئی ہیں، وہ لکھی ہوئی آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے لکھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن شریف لکھا ہوا نہیں ہے، سرکار کی زبان سے صادر ہوا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ پوری کائنات نبوت میں سرکار کی زبان کا جواب ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں عرض کروں، بات آگے کرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں وحدہ لا شریک ہوں،
احد مطلق ہوں، دنیا مانے نہ مانے، قل تو کہہ دے کہ اللہ ایک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس میں سرکار کی زبان پر ذات حق کو اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ تو جن کی زبان پہ خدا اعتبار کرتا ہے وہ کتنے عظیم ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ سرکار کی سیرت طیبہ کا نقش جمیل ہے. سبحان اللہ. لم یکذب محمد قط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زبان مبارک پر کبھی جھوٹ جاری ہوا ہی نہیں ہے. یہ یوں سمجھ لیں سرکار کی فطرت ہے، جبلت ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں. آپ کی زبان مبارک ایسی نفیس ہے کہ سچ ہی نکلتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے رب فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، اپنے آنکھوں پر ایمان نہ لاؤ، محبوب جب فرما دیں تو سر جھکا کے مان لو، کیونکہ وہ سچ ہی فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سچ ہی فرماتے ہیں. نبی رحمت سید عالم صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ زندگی بھر دنیا کے سامنے سچ بولا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ انکار کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، اور جانے کیا کچھ بکتے تھے. کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے. لیکن یہ اعجاز نہیں، یہ بکواس کرتے ہیں وہ، لیکن یہ نہیں کہتے کہ جھوٹا ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ حضور سچے ہیں، سبحان اللہ. سچ بولتے ہیں. اور حضرات گرامی، سچ بولنا انبیاء کی سنت ہے، سبحان اللہ. سچ بولنا رسول کرام کا دستور ہے. حتیٰ کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ بولنے والا. تو محترم، یہ یؤمنون بالغیب کی حقیقت کبریٰ ہے کہ لوگ یعنی حضور کی امت مانتی ہے لیکن دیکھے بغیر مانتی. اب یہ بھی تو قرآن شریف میں ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف لفظوں میں کہہ دیا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک کہ رب سامنے آ کر ہمیں نہ کہے کہ موسیٰ سچا ہے. کس قدر گندی زبان ہے ان کی. لن نؤمن، ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ رب آپ آ کے نہ کہے کہ تو سچا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ ماننے کے مدعی تھے پھر یہ کہہ رہے ہیں. لیکن سید عالم علیہ السلام کی زبان کا معجزہ ہے کہ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کو سچا ہی کہتے تھے. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا کوئی نقش، کوئی اشارہ ایسا ملے کہ کافروں نے کہا ہو کہ معاذ اللہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے. ایسا نہیں ملتا. وہ تو ملے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ بک سکتے تھے، کافر جو ہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ سچ نہیں بولتا، لیکن کہو کہہ سکے نہیں کہہ سکے. رب نے ان کی زبان پہ گرفت فرما دی. میرے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تم، چنانچہ وہ نہیں کہہ سکے. وہ سچ ہیں، عین صداقت ہیں. بلکہ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق المرسلین. سبحان اللہ. وہ جو سچ لے کر آیا. باقی دنیا سے فرمایا کہ سچ بولو،
اور سرکار سچ لے کر آئے ہیں، سبحان اللہ حضور سچ لے کر آئے ہیں، حضور علیہ السلام سچ لے کر آئے ہیں۔ اب پوری کائنات میں سرکار کے غلاموں میں جو سچ کا رواج ہے نا، یہ حضور یہ سچ لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ کیا سچ ہے؟ قرآن کریم سچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن شریف کی، تلاوت کرنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، سبحان اللہ یہی کہتے ہیں۔ بے شک اللہ سچا ہے اور اس کا رسول سچا ہے، اللہ سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کریم کی صداقت اور مصطفیٰ کریم کی سچائی یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اور پھر یہ بات آگے چلی، اللہ فرماتا ہے محبوب کے منگتے بھی سچے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ مہاجرین جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ لیا ہے، ان کی شان میں رب فرماتا ہے والذین جاء للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے سارے مہاجر غلام سچے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور انصار کو لفظ بظاہر یہ تو نہیں ہے، وہ بھی سچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچوں کا ساتھی سچا ہی ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ سچوں کا ساتھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور حضرات انصار وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ ہجرت کرنے والوں سے قلبی طور پر محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تو محترم حضور کے صحابہ کرام سارے ہی سچے ہیں، سبحان اللہ سب سچے۔ بے شک ان کی سچائی میں جو انکار کرے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک ان کو سچا ماننا، اور یہ یاد رہے رب کریم نے یا صدیق رسول کو فرمایا ہے یا صدیق صدیق اکبر کو فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ کیا یہ بات واضح نہ ہوئی بے شک کہ صدیق ہونا رسولوں کی شان ہے، یا پھر میرے آقا علیہ السلام نے جو لنگر تقسیم کیا ہے حضور کے غلاموں کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے معنوں میں جو علماء کرام نے الحمدللہ رب العالمین زبان مبارک اور قلم چلائے ہیں، صدیق وہ ہے، صادق وہ ہے جو سچ بولے، صدیق وہ ہے جو جھوٹ بول ہی نہ سکے، بے شک بے شک جھوٹ بول ہی نہ سکے، اس کا ضمیر اس کو جھوٹ کی طرف آنے نہیں دیتا، سچ بولتا ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے ہے۔ صادق وہ ہے جو وہی کہے جو حقیقت میں ہے، سبحان اللہ اور صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے۔ بے شک اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ معراج کی شب سید عالم علیہ السلام جب جبریل امین پیچھے رہ گئے، ملائکہ پیچھے رہ گئے، وحدہ لا شریک نے محبوب پاک کو وحدہ ہی بلایا، سبحان اللہ اکیلے ہی بلایا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نقل کرنے والا دنیا اسلام کا نامور محدث ہے علامہ نور الدین حلبی، انسان العیون میں نقل کرتے ہیں، فرماتے جب میرے آقا علیہ السلام دنا فتد اللہ کی وادیوں میں پہنچے، اب وادی کا لفظ وہاں بولنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ وہ مکانیت پہ دلالت کرتے ہیں، سرکار وہاں پہنچے جہاں مکان کا نام نہ نشان،
حضور جب وہاں پہنچے تو سرکار نے ایک آواز سنی، سبحان اللہ قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، رک جائیے، کیوں؟ فإن ربک یصلی، سبحان اللہ آپ کا رب صلاۃ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ اب اس صلاۃ کا ترجمہ فقیر نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز تو بندے پڑھتے ہیں۔ فإن ربک یصلی، یہ وہی مراد ہے جو خدا جانتا ہے یا سرکار جانتے ہیں۔ سبحان اللہ قف، آپ رک جائیں، اللہ تعالیٰ صلاۃ فرما رہا ہے۔ اس کے ساتھ لکھتے ہیں نور الدین حلبی کہ یہ ایک اعلان قدرت تھا کہ رک جائیے سرکار، آپ رک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلاۃ فرماتا ہے۔ اور سرکار حیران رہ گئے کہ جہاں جبریل کی رسائی نہیں وہاں ابو بکر صدیق کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قف یا محمد فإن ربک یصلی، یہ ابو بکر صدیق کی آواز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کو اپنے نیاز مند اور غلام کی عظمت پر سرکار نے وہ مسرت اور خوشی کا اظہار جو کیا وہ وہی جانتے ہیں۔ عرض کی مولا کہاں ابو بکر، کہاں یہ بات، کہاں یہ مقام، یہاں ابو بکر کیسے آ گیا؟ اور میں پیارے، میں جو جانتا ہوں کہ تجھے دنیا میں سب سے بہت پیار ابو بکر سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیار آپ کو ابو بکر سے ہے۔ اور جب بندہ تنہائی میں ہو تو کچھ تھوڑا بہت تنہائی محسوس کرتا ہے، کیونکہ تمدن، مدنیت یعنی مل کے رہنا یہ انسان کی جبلت ہے۔ تنہائی یہ انسان کو پریشان کرتی ہے۔ ایک ہونا خدا کے لائق ہی ہے، یا ڈر کے کہہ دوں پھر ایک ہونا میرے مصطفیٰ کے ہی لائق ہے، کیونکہ ساری دنیا نیچے بیٹھی ہے، میرے آقا غار حرا کی تنہائیوں میں جلوہ گر ہیں۔ اس کے باوصف کے حضور متأہل ہیں۔ متأہل کا معنی صاحب اہل، صاحب اہل و عیال۔ سرکار کا نکاح مبارک ہو چکا ہے طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے باوصف حضور غار حرا میں اکیلے ہیں، لیکن پریشان نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احدیت یا تو ذات حق کے شایع ہے، یا پھر آپ کے قلب اقدس پر ذات حق کی فردیت، سمدیت و احدیت کا اتنا قبضہ ہے کہ یا پھر سرکار تنہا رہ کے بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ اب آگے نہیں چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی ذات کو احدیت سے اس قدر تعلق ہے، یہ تو امت کو سبق دے دیا کہ یہ یعنی نکاح کریں، یعنی متمدن رہیں تاکہ نسل آدم بڑھتی رہے، ورنہ سرکار اس کے بھی محتاج نہیں ہے، اور اس کے بھی محتاج نہیں ہے۔ تو سرکار وہاں اکیلے ہیں، لیکن جب دنا فتح اللہ کی بات یوں پہنچے، وہاں احدیت و فردیت کے جلوے اس قدر عظیم ہیں کہ سرکار نے تنہائی محسوس فرمائی، کیونکہ یہ دربار بہت ہے، بہت اونچا دربار ہے۔ قل هو اللہ احد، جو آپ سے اعلان کرایا، اب اس کی تجلیات اس مقام پہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ تنہائی محسوس کی تو رب کریم نے اس ساتھی کی آواز میں فرمایا پیارے محبوب، میں نے شروع سے یہ ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا لب و لہجہ ابو بکر جیسا ہے، جب تو تشریف لائے گا میری بارگاہ میں تو تجھے یہاں جب ابو بکر کی آواز سنے گی تو تیرے قلب اقدس کو سکون ہوگا۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ ساری دنیا، سارے ایمان والے جدا جدا ہیں،
کوئی یمن میں، کوئی عرب میں، کوئی عجم میں، کوئی شام میں، کوئی روم میں، قسطنطینیہ ابو ایوب انصاری، حضرت بلال شام، اسی طرح دیگر علاقوں میں صحابہ کرام اور بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، لیکن ابو بکر صدیق حضور کے قدموں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، لیکن وہ علیحدہ ہیں، درمیان میں ابو بکر ہیں۔ یعنی سرکار کے ساتھ ہونا یہ شان ہی ابو بکر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فاروق اعظم اس لیے ساتھ ہیں کہ ان کو ابو بکر صدیق کی سنبھالی ہوئی مسند کی خدمت کرنے کا شرف سب سے پہلے آپ ہی کو ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محترم، یہ یؤمنون بالغیب کی تجلیات ہیں کہ جو بے دیکھے مانتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی محرومی اور حقیقت سے یتیمی کو کس زبان سے اس پر نفرت کی جائے جو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں۔ پاگل نہیں، وہ ہیں، وہ ہیں۔ الا اللہ، اللہ ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بھی ہے تو یہ بھی ہیں، وہ ہیں، یہ وجود ہے، یہ ہونا ہے، یہ حاضر ہونا ہے، تو پھر سرکار ہیں۔ اور جب بیان فرما دیں تو وہی حقیقت ہے جو سرکار کی زبان سے نکل جائے۔ اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان کی سند کے طور پر بتا دیا کہ ایمان صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی تحقیق پر نہیں مانتے بلکہ سرکار کے حکم کے مطابق مانتے ہیں۔ ان کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، نہ ایمان نام ہی ان کا ہے۔ سچ ہی تو کہا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجھے رب سے اس لیے پیار ہے کہ وہ محمد عربی کا رب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من محبت برب عز و جل بائی سبب بھی کنم کہ وہ رب محمد صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔ تو پھر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایمان کی نعمت تقسیم ہی حضور کے در دولت سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسول کرام کو ایمان، عرفان، نبوت، رسالت جو کچھ ملا یہ سب حضور کے وسیلے سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا